بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، ایک ہائی پروفائل کیس، انیلا جو بہو تھی اس نے اپنی ساس کو مار دیا، اور دو آشنا جن کے ساتھ اس کی لو سٹوری، راستہ صاف کرنے کے لیے اپنی ساس کو موت کے گھاٹ اتار دیا تاکہ میرا راستہ صاف ہو سکے۔ جو وہ دو لوگوں کے ساتھ کر رہی تھی وہ کھلے عام طریقے سے وہ کر سکے۔ میرے ساتھ ایک بار پھر مدعی مقدمہ نعمان موجود ہیں، ان سے نئی اپڈیٹ جانیں گے یہ کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ نعمان صاحب، آپ رپوش ہو گئے ہیں، آپ مقدمے کی پیروی آپ نے چھوڑ دی ہے اور آپ غائب ہو گئے ہیں، یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، کیا یہ سچ ہے؟ سر ایسا کچھ نہیں ہے، ان کے جتنے بھی انٹرویوز ہیں میں تقریباً دیکھتا رہتا ہوں فری ہو کر، وہ سارے جہلانہ باتیں ہیں، کیس سے ریلیٹڈ باتیں نہیں ہوتی۔ کسی کی اتنی شادیاں ہو گئی ہیں، کسی کی اتنی شادیاں ہو گئی ہیں، اور لوگوں کی تو پھر دو دو ہو گئی ہیں۔ میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے بہن بھائی بوڑھے ہو گئے ہیں، 40 سے 50 پلس ان کی ایج قریب ہو گئی ہے، ان کی شادیاں کیوں نہیں ہو رہی؟ ان کی تو ایک بھی نہیں ہوئی۔ تو لوگوں کی شادیوں پر تنقید کرنا بند کر دیں۔ پہلے بھی میں انٹرویو پہ یہی بول رہا تھا کہ یار آپ لوگوں نے یہ ثابت کرنا ہے، یہ انٹرم لے رہی ہے، پھر اب سننے میں ہے پتہ نہیں اس نے 15 مئی تک پھر اس کی انٹرم ہے یا بیل ہو گئی ہے؟ بیل ہوئی ہے، تو ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ سنو سنائی بات بتا بیل رہا ہوں، ہونے سے وہ گرفتاری سے بچ جائے گی؟ نہیں بچ سکتی۔ آپ نے مقدمہ خاموش کر لیا یا پیروی کرنے سے خاموشی اختیار کر لی؟ بات ہے کہ خاموشی ہونے کی وجہ یہی ہے کہ میں ان کے جہلانہ سوالوں کے نا جوابات دینا ضروری نہیں سمجھتا، کہ میں آلریڈی پہلے تکلیف میں ہوں اور اوپر سے یہ الٹ پلٹ سوال کرتے ہیں۔ اور ایک بابا جی ہیں، ٹھیک ہے، اور میں اپنے ماموں سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نیلا کا دادا ہوں۔ اچھا، ٹھیک ہے، میں کہا ماموں جی، ماموں آگے سے مجھے کہتے ہیں اپنے پیو نے تو میں ہتھی نپ کے آیا، تو اے کون آ گیا؟ تو یہ ہو سکتا ہے میری ساس کے کوئی فادر ہوں یا ان کے کوئی رشتہ داروں میں سے ہوں، تو میں نے ان کو نہیں دیکھا۔ اچھا، آپ کی انیلا کی جو آپ کی مسز ہے، آپ کی اور انیلا کی بیٹی پیدا ہوئی ہے؟ جی بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ اچھا، آپ نے بیٹی کو ملنے کے لیے کوئی کوشش کی ہے؟ سر انہوں نے کسی بھی خاندان میں کسی کو کوئی فون کال میسیج نہیں، مجھے پولیس سے ہی پتہ چلا تھا۔ ہمارے جو آئیو صاحب ہیں، صابر ناصر صاحب، میں ان کے پاس ہی گیا تھا اور انہی سے میں نے کہا تھا کہ سر کیا اپڈیٹ ہے؟ انہوں نے بولا کہ یار تیرے گھر نا بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ تو کچھ دیر کے بعد میں انہوں نے بولا تھا کہ سر کوئی پکچر وغیرہ انہوں نے دی ہے؟ کہتا یار انہوں نے کچھ بھی نہیں دیتا، صرف یہی دسیا کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ تو میں ان کی بات پہ خاموش ہو گیا تھا۔ انہوں نے کسی سننے میں آیا ہے کہ آپ بیٹی کو لینے ہاسپٹل بھی پہنچے تھے؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا آپ نے کسی کو خواہش کا اظہار کیا کہ میں اپنی بیٹی سے ملنا چاہتا ہوں؟ سر میرا اس طرح کا، میں نے پولیس سے بات کی تھی، ٹھیک ہے، آئیو صاحب سے، کہ آپ مجھے کوئی پکچر دکھا دیں اس بچی کی، میں پکچر دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے بس ایک ہی جواب دیا تھا کہ یار انہوں نے نہیں دی پکچر۔ آپ نے کہا تھا کہ اگر بیٹی پیدا ہوگی تو میں بیٹی کو ضرور لوں گا، اور بیٹی سے بڑی محبت کا اظہار کیا تھا۔ ابھی بیٹی پیدا ہوئی ہے تو کیا جذبات ہیں آپ کے؟ سر جذبات ہیں، دیکھیں کہ وہ اس معصوم جان جو دنیا میں آ گئی ہے، ابھی سے اس کو بہت کچھ فیس کرنا پڑ رہا ہے، کہ اس ایج میں بچے کا کام ہوتا ہے رونا اور دودھ پینا، رونا اور دودھ پینا، اور اس بچے کو اندازہ نہیں ہے کہ اس پہ کتنے سارے تبصرے ہو رہے ہیں اسی پہ، اور پتہ نہیں اس کا نام بھی رکھا کہ نہیں رکھا۔ تو یہ بہت تکلیف دہ مراحل ہوتا ہے۔ تو میں نہیں اس موضوع پہ زیادہ کر سکتا، کیونکہ یہ اب جس طرح بتا رہے ہیں کہ وہ بچی بھی جیل میں جائے گی، میں تو اس حق میں بھی نہیں ہوں کہ وہ بچی جیل میں جائے۔ اس بچی کا کیا قصور ہے؟ میری وہ ڈی این اے میچ ہوتی ہے، میرا وہ ڈی این اے میچ ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا، یہ بات کی بات ہے، لیکن وہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ اس بچی کے ساتھ آپ کی ہمدردیاں ہیں؟ بالکل میری اس بچی کے ساتھ ہمدردیاں جب ہیں۔ آپ کو پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹی عطا فرمائی ہے، آپ کی بیوی کے ہاں جو آپ کے ساتھ رہی ہے اس کے ہاں بیٹی ہوئی اور بیٹی آپ کی ہے، تب کیا جذبات ہے؟ لوگ جاننا چاہ رہے ہیں۔ یہ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں نا انسان تنہائی میں بیٹھ کے رونے کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، تو اس میں صرف رونا ہی ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا۔ نہ وہ اپنی فیلنگز کسی سے شیئر کر سکتا ہے، نہ وہ کسی سے بات کر سکتا ہے،
صرف وہ تنہائی میں بیٹھ کے نا خود ہی روئی جاتا ہے اور خود ہی اپنے آنسو صاف کیے جاتا ہے۔ تو اس نے تو کسی بھی رشتے کی قدر نہیں کی، نہ اس نے ایک خود ماں ہے، نہ اس نے ایک ماں کے رشتے کی قدر کی، نہ ایک بیٹی کے رشتے کی قدر کی، اور جو بیٹی دنیا میں آئی ہے اس کو کسی کی بھی کوئی نہیں ہے۔ تو جس طرح کے اس کے معاملات ہیں وہ عورت کہلانے کے بھی لائق نہیں ہے۔ آپ وہ بیٹی لینا چاہیں گے یا ابھی تک کوئی سوچ نہیں آئی؟ اب سر اس موضوع پہ بات ہے، دیکھیں کہ دل کی کیا بات ہے، دل میں ملے نہ ملے، ہو نہ ہو، لیکن ایک باپ ہونے کے ناطے آپ کی بیٹی ہے، آپ نے انٹرویو سے مطلب پہلے انٹرویو میں کہا تھا، اور آپ کی میری بات بھی ہوئی تھی، آپ نے کہا تھا اگر بیٹی ہوئی تو میں نہیں چھوڑوں گا، مطلب بیٹی سے اتنا پیار کا اظہار اس کی آنے سے پہلے کر دیا۔ اب آپ بیٹی کے حوالے سے کیا جذبات رکھتے ہیں؟ آپ اس کو لینا چاہیں گے، سر رکھنا چاہیں گے؟ بیٹے جو ہوتے ہیں نا، یہ ان کے زیادہ مسئلے مسائل نہیں ہوتے، بیٹیوں کے بہت مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ میں یہ کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ بچی اس کی پرورش میں رہے کہ یہ کل کو بچی کو بھی اپنے جیسا بنا دے۔ اگر مجھے موقع ملا تو میں اس کی ایک اچھی پرورش کروں گا، اسے ایک اچھا ایک شہری بناؤں گا، اسے پڑھاؤں گا لکھاؤں گا، اور اسے میرے اللہ کے حکم سے کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا۔ آپ اس بیٹی کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں؟ جی رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ آپ کے دل کی خواہش ہے؟ جی ہے۔ تو آپ کو جب آپ کے پاس اگر آپ کو مل گئی تو آپ کے دل میں نہیں آئے گا کہ اس کی ماں قاتلہ تھی، یا بچی پہ غصہ نہیں آئے گا؟ میں اس بچی پہ کیوں غصہ کروں گا؟ میری بہن کا بیٹا میرے گھر میں ہے، میں ڈیلی اس کو چومتا ہوں، جبکہ مجھے پتا ہے کہ اس کے باپ نے میری ماں کا قتل کیا، تو کیا میں اس بچے سے نفرت کرنے لگ جاؤں؟ میں تو ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے اس کو گود میں اٹھایا ہوا تھا، وہ رو رہا تھا، وہ میری گود میں تھا۔ بات ہے کہ کسی کا غصہ کسی پہ نکالنا یہ ویسی بہت بڑی بیوقوفی ہے، جاہلانہ کام ہے۔ ہمارا اسلام بھی، ہمارا قانون بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی کے جرم کی سزا کسی کو دی جائے۔ وہ اللہ کی طرف سے آیا ہے تو میرا کوئی حق نہیں بنتا۔ ہاں جی، میرا نہیں اچھا، بنتا۔ وہ جو ملزم عثمان جس کو قاتل کہا جا رہا ہے، جو مرکزی ملزم ہے، اس کا بیٹا ہے، اس کا نام کیا رکھا؟ ابھی نام نہیں رکھا۔ نام نہیں رکھا۔ وہ ابھی آپ کے پاس ہے یا آپ نے واپس کر دیا؟ ہمارے پاس ہے ابھی۔ کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ آپ نے عثمان کا بیٹا واپس کر دیا، وہ ہاسپٹل لینے چلے گئے، وہ آپ کے گھر آ گئے اور آپ نے ان کا بیٹا واپس کر دیا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، نہ بس ان کو یہی میں نے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ جب بیٹا ہوا تھا تو میں نے عثمان کے والد کو، عثمان کے بھائی کو گھر پہ بلایا تھا، بلایا تھا؟ ہاں جی، بڑی عزت کے ساتھ بٹھایا۔ جب پہ اس پر بھی نا کافی میرے اپنوں کے اعتراض بھی تھے، لیکن میں نے سوچا کہ بڑا یار ظرف ہے، بڑا نہیں، ظرف ہے۔ کہ وہ بیٹے نے تو قتل کیا لیکن وہ دادا لگتا ہے، وہ تایا ہے، تو میں نے اگلے ہی دن ان کو بلا کر اچھا، ان کو یہیں پہ بٹھا کر ان کی گود میں بچہ رکھا ہے انہوں نے، اور اس کے بھائی نے مجھے بولا تائے نے، بچے کے تائے نے، کہ میں اس کی پکچر لے لوں۔ میں کہا بھائی پکچر نہیں، تو اس کی ویڈیو بنا، یہ آپ لوگوں کا خون ہے، یہ آپ لوگوں کا بچہ ہے، تو مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ میں اس کو آپ لوگوں سے دور کروں۔ یار آپ نے تو رلا دیا ہے۔